وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صدر ورلڈ بینک اجے بانگا کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ورلڈ بینک اور پنجاب کے درمیان شراکت داری پر بات چیت ہوئی ہے۔ صحت، تعلیم، اپنی چھت اپنا گھر، ستھرا پنجاب اور ماحولیاتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر اجے بانگا نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے فلاحی منصوبوں کو سراہا ہے۔ پنجاب حکومت عالمی بینک کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ مریم نواز کا اس موقع پر یہ کہنا تھا۔ بیورو چیف لاہور ذیشان بخش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ذیشان صاحب، اس اہم ملاقات سے متعلق بتائیے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عالمی بینک کے صدر اور ان کے ہمراہ جو وفد تھا اس کا پرجوش استقبال کیا۔ صحت، تعلیم، اپنا چھت اپنا گھر، ستھرا پنجاب اور کلائمیٹ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اس ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کی ورلڈ بینک اور پنجاب حکومت کے درمیان شراکت داری پر بھی بات چیت ہوئی۔ عالمی بینک کے جو صدر ہیں اجے بانگا، انہوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے فلاحی پروجیکٹ کی بھی تعریف کی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پنجاب میں جاری ٹورزم، ایجوکیشن، صحت، اسکل ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو بھی قابل تحسین قرار دیا۔ پنجاب میں مختلف شعبوں میں ورلڈ بینک کے تعاون سے چلنے والے جو پروجیکٹس ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس کے ساتھ مستقبل میں موسمیاتی لچک، ڈیجیٹل گورننس اور جامع ترقی کے لیے سپورٹ اور سرمایہ کاری کی بھی یقین دہانی کرائی گئی۔ مریم نواز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پنجاب حکومت عالمی بینک کا جو تعاون ہے پنجاب کے لیے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ صحت اور تعلیم حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ذیشان بخش۔ براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں کراچی میں وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ فورسز ہیں وہ باقاعدہ یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ کوئی بھی دشمن ملک جو ہے وہ اگر ہمارے خلاف کارروائی کرے گا تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ دہشت گردی کے جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں اس کی ہم سمجھتے ہیں کہ سب پوری قوم کو متحد ہو کر، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو متحد ہو کے نہ صرف اس کی مذمت کرنی چاہیے لیکن ان سب کو ایک پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان ایز اے قوم متحد ہے اور پاکستان مل کر تمام دہشت گردوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ حکومت سندھ نے جس طریقے سے بھی ایونٹس کیے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جی حکومت سندھ یہ پیغام پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو ہم نے دیا ہے کہ جی پرامن علاقہ ہے، پرامن شہر ہے، یہاں پہ ہر قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز بغیر کسی خوف کے جاری ہیں اور انشاءاللہ تعالی اور بھی اس طریقے سے انٹرنیشنل ایونٹس جو ہے وہ حکومت سندھ اس کو منعقد کرے گی۔ اور جو ہمارا ایک تہیہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے ہم وہ پروجیکٹس لے کر آئیں جس کی اور کہیں مثال نہیں ملتی، جس میں ہم اس کے ریکارڈز توڑ سکیں۔ اچھا شرجیل صاحب، 5 دن بعد جس امن کی آپ کراچی کے بات کر رہے ہیں تو جماعت اسلامی پھر 14 تاریخ کو یہاں اسمبلی کے باہر بیٹھ رہی ہے، تو اس کے حوالے سے کیا آپ کی حکمت عملی ہے؟ یہ کس طرح کی کوششیں ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایشو کیا ہے۔ مسائل پورے پاکستان میں ہر شہر میں، پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس میں مسائل نہ ہو۔ یہاں پہ 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کی جو سیاست ڈیپینڈ کرتی ہے وہ کراچی میں برا بلا بولنے سے، تنقید کرنے سے اور ہر چھوٹی چیز کو بڑا ایشو کر کے پیش کرنے سے، چاہے جماعت اسلامی ہو یا ہم نے کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ کوشش، کیونکہ اگر یہ مخالفت یہاں پہ نہیں کریں گے، اگر یہ یہاں پہ اس طریقے پہ ہر چیز پہ تنقید نہیں کریں گے ان کی سیاست کیا چلے گی؟ تو وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہر چیز کو، ہر ایشو کو کوشش کرتے بڑا کر کے پیش کریں۔ آپ کو یہی مخالفت کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ باقی صوبوں میں، باقی شہروں میں واقعات ہوئے تو یہ دونوں جماعتیں کیوں خاموش تھیں؟ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تو بلدیاتی نظام بھی نہیں ہے، پنجاب میں بلدیاتی نظام نہیں ہے، باقی جگہوں پہ بلدیاتی نظام نہیں ہے، وہاں پہ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ وہاں پہ یہ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی آ کے کیوں بیان نہیں دیتی؟ کیا وہاں کا انسان نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے؟ تو جب وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو یہ جماعتیں وہاں جا کے خاموش بیٹھ جاتی ہیں، وہاں جا کے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتی، کیونکہ ان کی پالیٹکس پوری ڈیپینڈ اس پہ کرتی ہے کہ یہاں پہ آ کے ہر چیز پہ تنقید کریں اور ہر چیز کو یہ اختلاف کریں، تو وہ ان کا پولیٹیکل حق ہے جس کو وہ استعمال کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اپنی سیاست کریں، ہمیں اپنا کام ہے گورننس کا، وہ ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کل کے احتجاج کے حوالے سے پی ٹی آئی نے پہلے تو الزامات لگائے کہ ہمارے سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کل سے آج تک یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو احتجاج تھا وہ سکسیسفل رہا اور پورے شہر ویڈیوز چلا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کے ویڈیوز ہیں لیکن وہ چلا رہے ہیں سکسیسفل۔ پی ٹی آئی نے ایک سمارٹ موو کی کہ انہوں نے اتوار کے دن کو جو ہے چنا کہ ہم ہڑتال کر رہے ہیں۔ اب اتوار کو آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں ویسے ہالیڈے ہوتا ہے، نہ ہی دکانیں کھلتی ہیں، نہ ہی سرکاری دفاتر کھلتے ہیں، نہ اسکول کھلتے ہیں، نہ کالجز کھلتے ہیں، تو اچھی بات ہے اگر چھٹی کے دن آپ نے ہڑتال کر کے اگر آپ نے کسی کو خوش کرنا ہے تو آپ بھلے کر لیں۔ یہ آگ کا سلسلہ جاری ہے، 4-4 5-5 دن میں آگ لگ رہی ہے،
کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی یہ بھی آگ کا بھی آپ نے بات کی، اچھا سوال کیا. اس وقت اگر آپ ایوریج دیکھیں، میں نے پچھلے سال کا کمپیریزن کیا تھا، 1055 آگ لگی کراچی شہر میں، صرف 1055 آگ کے واقعات ہوئے کراچی شہر میں. تو وہ 1055 جو آگ کے واقعات ہوئے، وہ آگ کس نے بجھائی؟ کوئی مخلوق تو نہیں تھی. وہ یہی KMC اور جو ہمارے ریسکیو 1112 کے جو عمل درآمد ہیں، جو ان کی مشینری ہے، اسی نے آگ بجھائی. ایک واقعہ، ایک سنگین واقعہ ہو گیا، جس پہ بھی ہم اس کو وہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم بری الذمہ ہیں. اس کے لیے حکومت نے خود بھی کارروائیاں کی، اور جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل تھی وہ کیا، اور جوڈیشل کمیشن ابھی تشکیل ہو بھی گیا ہے. ایک جج صاحب اس کے لیے مقرر بھی ہو گئے، وہ اپنی فائنڈنگ دے دیں گے. لیکن یہ نہیں کہ ہم نے کہا کہ نہیں جی ہمارا بالکل قصور نہیں ہے. ہماری جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی، جو کمیٹی تھی جس کو کیبنٹ نے بنائی تھی، جس کو چیف منسٹر صاحب ہیڈ کرے تھے، ہم سب سے ہم نے مانا کہ جی یہاں پہ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں جو کہ حکومت کے ذمہ میں آتی تھی. تو ہم اس کو مانتے ہوئے، اتنا دل گردہ ہونا چاہیے کہ انسان مانے کہ ہاں جی یہ میری غلطی ہے، یہ میری کوتاہی ہے. تو جہاں سے کوتاہی ہوئی ہے اس کو کرتے ہوئے اس کے اسباب کو بھی سامنے لے کر ہم نے اس کو جوڈیشل کمیشن بنا کے دیا ہے. سر یہ سوال ہوا تھا آپ سے، تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ 14 فروری کو سول اسمبلی کے باہر دھرنا لگنے حکومت دے گی یا نہیں دے گی؟ دیکھیں جی یہ ہوم ڈپارٹمنٹ فیصلہ کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے دھرنے دینے سے کس کو فائدہ دے رہی ہیں اور کس کو نقصان دے رہے ہیں. کہیں پہ بھی کوئی سڑک بند ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے، نقصان کس کو ہوتا ہے. اور آج دن تک پاکستان میں دھرنے دینے سے کوئی ایک مسئلہ بھی ہو، یہاں پہ کچھ لوگوں نے 126 دن کا بھی دھرنا دیا تو کیا ہوا؟ آخر میں دھرنا کال آف کیا. آپ بھلے چند گھنٹوں کے لیے صحیح یا ایک دن کے لیے صحیح جہاں دھرنا دیں گے، آپ عام لوگوں کے، جن شہریوں کی آپ بات کرتے ہیں، ان شہریوں کے لیے مسائل پیدا کریں گے، ان کو آپ تکلیف دیں گے، ان لوگوں کو پرابلم ہوگا. تو آپ ایسا کام نہ کریں جس سے پبلک کو پرابلم. آپ کو جو بات چیت کرنی ہے، آپ اسمبلی میں بیٹھیں، اسمبلی میں بات کریں. کس نے روکا ہے؟ کس نے کبھی اپوزیشن کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا؟ سب کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ کو جو بات کرنی ہے، جو چیز آپ نے اٹھانی ہے، آپ اٹھائیں. تھینک یو جی. سر کراچی میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو زبان سے ہاتھ بھڑکا رہے ہیں، خاص کر کے سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایک ٹیم بنا دی ہے جو خاص کر کے سندھ حکومت کو ٹارگٹ کرتی ہے. دیکھیں جی ہر ایک اپنا کام کرتا رہے گا. جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر الزامات لگاتے ہیں ان کا جواب بھی ہم دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جی حکومت کے اوپر تنقید کرنے والے تنقید کریں، جو بھی کریں آئین اور قانون کے دائرے میں کریں. باقی اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کیمپینیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ سخت قسم کی لینگویج وہ مناسب نہیں ہے. تھینک یو. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن میڈیا سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کوششیں کر رہی ہے. دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ شریک ہے انڈس AI ویک کی افتتاحی تقریب ہے. Today to a gathering that carries both symbolism and substance. The Indus River, as the name has been kept, has been home to one of the oldest intelligent civilizations of the world. And once again, from this same land, we are aiming to step up and shape the future. Ladies and gentlemen, Pakistan's history is a story of resolve. Now, this is the new turning point where the world is witnessing a rapid change in the shape of emerging technologies. And once again, we, the people of this land, the people of Pakistan, the people of the Indus Valley civilization are ready to embrace this change. Our goal is clear. We aim to shape AI in a way that it aligns with our priorities, that it reflects our values and our aspirations. Under the determined leadership of Honorable Prime Minister of Pakistan, whose foresight came much before the noise and hype around technology, Pakistan has been digitizing its public service delivery. Back in 2009, since his time as Chief Minister of Punjab, Punjab saw co-working spaces, e-facilitation centers, e-rozgar centers, e-libraries across the province, which is the most populous province of the country. For the first time, when there was no global hype still around technology and digitization of services, Punjab had single windows, Punjab had e-facilitation centers across the remotest of areas for the ease of its citizens. And over the last 2 years, during his premiership, Pakistan has once again seen a foundational shift. Last year was our year of strategizing, which culminated with the launch of our first national AI policy in September 2025, where we laid out our ambitions and our plans.
This year is a year about turning those plans into impactful and sustainable action. And today, the launch of Indus AI Week marks the beginning of it all. Over the next 1 week, you will see collaborations between universities, global tech firms, governments, demonstration of AI capabilities from our government and defense sectors, from our private sector, the startup ecosystem, and various policy dialogues that move beyond theory and towards action. You've seen a dolphin floating around. That dolphin is Indus Dolphin. That dolphin is depicted in the illustration and in the respect of the Indus River, which hosts it. It embodies the spirit of the Indus Valley civilization and also Pakistan's emergence as a hub of intelligent innovation. What you see here today all around you is enabled by the people of Pakistan. It is backed by the Digital Nation Pakistan Act, which has rolled out our roadmap for national digitization. Through the Act, we have the National Digital Commission today, headed by the Honorable Prime Minister himself, and represented by the Chief Ministers, Cabinet members, regulatory body heads, followed by Pakistan Digital Authority, which is going to be making the master plan for Pakistan's national digitization and also our sectoral plans for digital transformation. And overall, the Act provides a clear governance framework around data, around cybersecurity, AI, emerging technologies, blockchain. It mandates interoperability across public sector systems through establishment of data exchange layers, promotes open standards such as Open Data Portal, ensures citizen services delivery through digitization. For example, we just launched the Pakistan Asan Khidmat, a personal initiative of Honorable Prime Minister in partnership with our friends from Azerbaijan. Under the National AI Policy, we have already achieved significant milestones thanks to the Honorable Minister and his cabinet and his whole of government approach, where with SIFC being there and the apex body being led by the Honorable Prime Minister and the Field Marshal himself, we were able to really push through the usual challenges that come in the way of development. So over the last 1 year, we've already mandated AI education. We're creating AI training programs such as Code for AI to train our 750,000 plus strong IT workforce. We're empowering our masses through DigiSkills program and foundational AI capabilities. We're unlocking the economic potential through Prime Minister-led initiatives like tax collection through AI-enabled track and trace systems, faceless customs operations, ensuring transparency and efficiency. And finally, to accelerate AI adoption, we are establishing the National AI Fund. Honorable Prime Minister will make the announcements around it, but the idea is to really promote private sector to take the lead in this transformation with an absolute commitment to inclusivity, open source, and ethical AI. Yet, alongside these achievements, we understand that no country can walk alone. Pakistan invites all of you, global technology companies, research institutions, venture capitalists, multilateral partners, governments to engage with us in structured and sustained strategic dialogues. Before I conclude, I would like to wish my deepest gratitude to the Honorable Prime Minister of Pakistan for his leadership, his unwavering commitment to digital transformation, his vision for a digitally empowered Pakistan, which has always provided us direction and the momentum at every single stage. I would also extend sincere thanks to our Field Marshal for his steadfast support in strengthening the technological backbone of national security, ensuring that our digital ambitions are aligned with our strategic interests. Let Indus AI Week be remembered as the moment when Pakistan decided not to watch from the future unfold, but actually to build it. Thank you, all of you, for being here today. Welcome to Pakistan once again. Pakistan Hamesha Zindabad.